خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو، اگر، انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، ما، جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، ومثلہ، اور اس کی مانند، معہ، اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ دیں اس کے ساتھ، من عذاب، عذاب سے، بریکٹ میں لکھیں بچنے کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما، نہیں، تقبلا، قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، یریدون، وہ چاہیں گے، یعنی قیامت کے دن، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں، من النار، آگ سے، وما ہم، اور نہیں وہ، بخارجین، نکلنے والے، منہا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مقیم، قائم رہنے والا، دائمی، والسارق، اور چور، مرد، والسارقۃ، اور چور عورت، فاقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، بدلہ ہے، بما، بوجہ اس کے جو، کسبا، ان دونوں نے کمائی کی، نکالن، عبرتناک سزا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے، فمن تاب، تو جو کوئی توبہ کرے، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یتوب، مہربان ہوگا، علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے، الم تعلم، کیا نہیں تم نے جانا، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی،
لہو اس کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یعذب عذاب دے گا، من یشاء جسے چاہے گا، ویغفر اور بخش دے گا، لمن یشاء واسطے جس کے چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ تفسیر، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ان کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ اور اسی کی مانند اور بھی، لیفتدوا بہ تاکہ وہ فدیہ دے سکے اس کے ساتھ، من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم ان سے وہ قبول ہی نہ کیا جائے گا۔ اب یہ کس کے برعکس بات آ رہی ہے؟ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اس کے بعد پھر کہا گیا جو نہیں مانتے، جو یہ نہیں کریں گے قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ وہ عذاب سے بچنا چاہیں گے اور اس کے لیے زمین بھر سونا فدیے میں دینا چاہیں گے کہ یہ ہم سے لے لیا جائے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا ان سے قبول ہی نہ کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی، یعنی جہنم کا نام بھی آرام گاہ۔ وہ کہے گا بدترین آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ ہاں میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کرنا، وہاں تو نے اس کی پرواہ نہ کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی وہاں اس کی یہ آفر بھی قبول نہ کی جائے گی کہ زمین بھر سونا اس سے لے کر اسے جہنم سے بچا لیا جائے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل سکیں، وما ہم بخارجین منہا حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہ ہوں گے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا، دائمی عذاب ہوگا، ایسا عذاب جو کبھی نہ ٹلے۔ اور پیچھے آپ دیکھیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ہے، اور یہاں کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہاں ان کے لیے دائمی عذاب ہے، قائم رہنے والا۔ یعنی وہ عذاب بہت درد دینے والا بھی ہوگا، اور اس کا درد اس وقت اور بڑھ جائے گا جب وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اچھا آپ دیکھیں، جب بھی کسی مشکل میں آپ گرفتار ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اچھا چند دن بعد اس سے نکل ہی جائیں گے نا۔ آپ سوچتے ہیں یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی، کبھی تو ختم ہوگی نا۔ ٹھیک ہے، جو کرتے ہو کر لو، کبھی تو باز آؤ گے ہی نا، کبھی تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ مثلا کوئی بیمار ہو جائے تو سوچتا نا ایک دن بیماری سے نکل آؤں گا، کوئی بھوکا ہو تو سوچتا اچھا گھر پہنچ کے کھانا کھا ہی لیں گے۔ لیکن جہنم کی تکلیف ایسی تکلیف ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اب دیکھیے جب گرمیوں کا موسم آتا ہے نا تو ہم سوچتے ہیں اچھا کبھی تو ختم ہو ہی جائے گا۔ آپ دھوپ میں چل رہے ہیں تو سوچتے ہیں اچھا تھوڑی دیر بعد درخت آ ہی جائے گا، اچھا گھر پہنچ ہی جائیں گے نا، ابھی ختم ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہاں عذاب علیم کے ساتھ عذاب مقیم، وہ نہیں ختم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے نا، کیونکہ جو چیزیں ارجنٹ ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں، ورڈ ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، مگر ارجنٹ نہیں ہوتی یا ارجنٹ ہوتی بھی ہیں تو ہم فیل نہیں کرتے، لہذا ان کے لیے ہمیں کوئی وری بھی نہیں ہوتی۔ آخرت کے ساتھ ہمارا معاملہ یہی ہے، بہت امپورٹنٹ، لیکن چونکہ ارجنٹ نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر کر لیں گے۔ یہ جو جاہدو کا لفظ ہے نا، یہ انتھک کوشش کے لیے آتا ہے کہ کرتے چلے جاؤ، کیونکہ جانا جو اس کی طرف، اس کے راستے میں تو ویسے ہی ہے، یعنی اسی کی طرف واپسی ہے نا۔
تو اگر اچھے کاموں میں اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے، دیکھیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو نیکی کے چھوٹے چھوٹے مواقع کو نہیں جانے دیتا اور بڑے مواقع کے انتظار میں چھوٹے مواقع کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا میں تو ہم بڑے کا انتظار کرنے سے پہلے چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہی کہتے ہیں نہیں بس جلدی ملے جو بھی ملے، لیکن نیکی کے معاملے میں ہم جلدی نہیں کرتے۔ وہاں ہمارا نفس ہمیں سجھاتا ہے بڑا کام کوئی کریں گے، ٹھہر جائیں ابھی۔ پھر فرمایا والسارق والسارقۃ، اور چور اور چورنی، یا یوں کہیں چور مرد اور چور عورت، کیا کرو؟ فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمائی کی، جو کسب کیا، جو ان کا کام تھا، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ چوری کیا ہوتی؟ چوری کسی کا محفوظ مال خفیہ طریقے سے ہتھیانے کا نام ہے۔ کسی نے اپنی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے، لاک میں رکھی ہے یا نہیں، یا وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا، دوسرا شخص اس کے چھپائے ہوئے مال کو ہتھیا لے لے بغیر اس کے کہ مالک کی اجازت ہو۔ مثلا کسی کے دکان یا مکان وغیرہ میں داخل ہو کر کوئی بھی چیز وہاں سے بغیر مالک کی اجازت کے لے لینا۔ چوری جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پہ لعنت کرتے ہوئے فرمایا اللہ چور پر لعنت کرے کہ وہ انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرتے وقت چور کے ایمان کی نفی کی ہے۔ آپ نے فرمایا چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، گویا ایمان کا نقصان ہے، یعنی چور پہ اللہ کی لعنت بھی ہے اور چور کے ایمان کی نفی کی بات بھی کی گئی، اور ساتھ ہی چور کی سزا بھی بتا دی گئی جو دنیا میں ایک عبرتناک سزا ہے۔ یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس پہ ترس نہ کھاؤ، دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ یعنی اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ طریقہ کیا ہوگا کہ پہلی چوری پر دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہاتھ پہنچے تک کاٹا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ چوری کی یہ سزا کیوں ہے کہ لوگوں کو عبرت ہو، نکالا من اللہ، اور اس معاملے میں کسی کو معاف نہ کیا جائے، کیونکہ اسلام ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ ہے۔ مظلوم کون ہے یہاں پر؟ مظلوم وہ ہے جس کا مال چوری کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مخزومی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی تو قریش کو ہاتھ کٹنے پہ بہت فکر ہوئی۔ کہنے لگے کون ہو سکتا ہے جو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، اور اسامہ کے سوا ایسی جرات کون کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ لوگوں نے حضرت اسامہ کو تیار کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو کی کہ آپ چور عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اور پھر آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں، تم سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پہ حد لگاتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تو میں اس کی حاجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی۔ اس عورت نے توبہ کی اور اس کی توبہ اچھی رہی، یعنی توبہ کرنے کے باوجود بھی سزا ضرور ملے گی تاکہ دوسرے لوگ چوری سے باز آئیں، انسانوں کی عزت و عظمت محفوظ رہے۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چور پر لعنت کرے کہ ایک انڈے کی چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور ایک رسی کی چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ یعنی کتنی چیز پر ہاتھ کاٹا جا سکتا؟ 3 درہم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد پر کاٹ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لٹکے ہوئے پھل کی چوری کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھا لے مگر ساتھ نہ لے جائے تو اس پہ حد نہیں، اور جو شخص دامن بھر کر نکلے تو اس سے دگنی قیمت وصول کی جائے اور سزا دی جائے، اور جو شخص پھلوں کو محفوظ مقام پر پہنچائے جانے کے بعد اس سے چوری کرے اور پھل کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور اگر قیمت ڈھال سے کم ہو تو دگنی قیمت لی جائے اور سزا بھی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خائن، لٹیرے اور اچکے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیانت، ڈکیتی اور لٹیرے پن کی سزا چوری سے مختلف ہے۔ چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسی کا خفیہ مال یا کسی کا چھپایا ہوا مال یا کوئی مال جو محفوظ مقام پر ہو اس میں سے انسان کچھ نکال لے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے چور کو کوئی سزا نہیں دی۔ ایک شخص بہت بھوکا ہے اور اس کو کھانے کو نہیں مل رہا، کوئی اس کو دے نہیں رہا تو وہ کچھ چرا کے کھا لیتا ہے تو اس کے لیے سزا نہیں۔ اب یہ کہ ایک چور اگر ایک دفعہ بھی ہاتھ کٹوا کے باز نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ حدیث میں آتا ہے کہ چور جب پہلی بار چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، تیسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، چوتھی بار چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ اور اس میں ابھی مجھے یاد آ گئی بات جو کرنے کی میں کئی دن سے سوچ رہی، کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اور ان کے جوتے پہن جاتا ہے، چوری کر کے لے جاتا ہے چیزیں۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ کسی کو جوتا پہن کے اس کو پہن کے خوب چلے، اس کو کھلا کر دیا، خراب کر دیا، بیکار کر دیا، اگلے دن لا کے چھوڑ دیا یا ویسے ہی اٹھا لیا، کسی کے پرس میں سے کچھ اٹھا لیا۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جب یہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو کبھی آپ نے سوچا کہ کتنی سخت سزا ہے یہ کہ اللہ نے ہاتھ کام کرنے کو دیا ہے نا؟ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی اس ہاتھ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت غضب آتا ہے اس شخص پر کہ اس شخص کے لائق نہیں کہ میں اس کو اپنی نعمت دیے رکھوں، یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کو یہ نعمت ملی رہے، کاٹ دو اس کا ہاتھ۔ سوچیں اگر ایک ناخن بھی اتر جاتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی اترا ناخن؟ اگر ایک انگلی بھی کٹ جائے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی۔ کبھی دروازے میں ہاتھ آیا آپ کا؟ کبھی کسی چیز کے نیچے آیا؟ کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے ہاتھوں کو۔ کہاں یہ کہ پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ کاٹ کر ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ کاٹتے ہی ابلتے تیل کے اندر اس کو ڈبکی لگائی جاتی تھی، تب وہ آگے سے جل کے پھر اس کا خون رکتا تھا۔ تو اگر دنیا میں نہ بھی یہ تکلیف ملے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت میں یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اگر اللہ نے دنیا میں چور کی سزا یہ رکھی ہے اور وہ بچ جاتا ہے، نہیں اس پہ حد جاری ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آخرت میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا؟ بندوں کو نقصان دینے والا اور بندوں کو ذلیل کرنے والا اور بندوں کا حق کھانے والا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور ابن عباس کا فتویٰ یہاں تک ہے کہ کچھ دن تک اس کٹے ہوئے اور جلے ہوئے ہاتھ کو یوں سامنے رکھا جائے تاکہ لوگ دیکھ دیکھ کے عبرت پائیں، اوروں کو خیال آئے کہ اگر ہم بھی اللہ کی دی اس نعمت کو مس یوز کریں گے تو ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ کو اتنا خیال نہیں آتا کہ کسی کی چیز کو مجھے ہاتھ نہیں لگانا، یہ میری نہیں جوتی ملی تو میں ننگے پاؤں چلی جاؤں، لیکن کسی اور کی تو پہننا میرے لیے جائز نہیں ہو جاتا۔ اور یہ جب ایسی عادتیں پڑتی ہیں تو کچھ لوگ حرم میں جا کر بھی یہی کرتے ہیں، وہاں بھی جس کے جی چاہے جوتا پہن گئے۔ اچھا ادھر یہ نا وضو کرنے جا رہے ہیں، جس کا جی چاہے پہن کے چلے جاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور اسی لیے روز ڈھیر جوتے اٹھ کے وہ بنوں میں پھینک کے ان کو لے جاتے ہیں کباڑ خانے، ویسٹ کرتے ہیں ان کو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بری عادتیں جو ہیں ہم ان کو مذاق سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی چور پر کہ جو چھوٹی سی چیز چراتا ہے اور اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے۔ تو جس رب نے دنیا کے لیے سزا رکھی ہے یہ بھولے مت کہ وہ آخرت میں پکڑ نہیں سکتا یا پوچھ نہیں سکتا۔ اور یہ زیادہ تر مسجدوں اور مدرسوں میں ہوتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ قرآن پڑھنے ہم آتے ہیں اور اتنی بیسک چیز کا ہمیں نہیں پتا
کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اور دوسروں کے راستے روکنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا آج کل اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہے نا کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اور یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یعنی لوگ اس کو اسلام کے خلاف ایک چیز سمجھتے ہیں. علامہ اقبال سے یورپ میں کسی نے کہا کہ اسلام میں چوری کی سزا تو بڑی غیر مہذبانہ ہے، بہت ان سویلائزڈ ہے. تو علامہ اقبال نے اس کا یہ جواب دیا کہ کیا تمہارے خیال میں چور مہذب ہوتا ہے؟ یہ چوری کرنا کیا مہذب کام ہے کہ چوری کی سزا غیر مہذب کام ہے؟ یعنی چوری کرنا بھی تو ایک غیر مہذب کام ہے. غیر مہذب کام کا پھر علاج کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے ہوگا نا. اب دیکھیے کہ کسی کو زخم لگانا اس کی اجازت ہے، لیکن کیا ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت زخم نہیں لگاتا، علاج کرتا ہے، پھر زخم کو خود ہی سیتا بھی ہے؟ ہاں؟ یہ مہذب کام ہے یا غیر مہذب کام ہے؟ ایک انسان کی جان بچاتا ہے. اور چور پہ جب حد لگتی ہے تو وہ صرف ایک انسان کی جان نہیں بچانا، پورے معاشرے کی مال کو بچانا ہے. میں نے فرسٹ ٹائم سعودی عرب میں ایک شخص کو دیکھا تھا خود پرسنلی کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا. مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہوا تھا کیونکہ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے اور ناظرہ پڑھتے ہوئے وسارے کا تو فقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، تو بس ایسے روانی میں پڑ جاتے تھے. لیکن جب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے. یعنی کٹے ہوئے ہاتھ والا شخص ہر جگہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں میرے حال پہ نظر کرو اور چوری مت کرنا. یعنی ایک سبق ہے معاشرے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ اور کوئی سزا کیوں نہیں، یہی سزا کیوں؟ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد. ظلم کے بعد سے کیا مراد ہے؟ چوری کرنے کے بعد. وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. چور کے لیے بھی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کب؟ جب وہ توبہ کرے، اور توبہ کے بعد اصلاح کرے، یعنی آئندہ چوری سے باز آ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چور کا ہاتھ جب آپ کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا کہ کہو میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. اس نے آپ کی تلقین کے مطابق یہ الفاظ کہے، پھر آپ نے بھی اس کے حق میں دعا کی، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر مہربان ہو جا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محض قانون نہیں، اصلاح بھی، اور صرف اصلاح نہیں، دعا بھی. پورا پروسیجر بتا دیا گیا نا معاشرے کی اصلاح کا. یعنی معاشرے میں اصلاح کیسے ہوگی؟ چوری، قتل و غارت کا علاج کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی حدود نافذ کی جائیں. نمبر 2، ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی طریقہ اختیار کیا جائے. نمبر 3، ان کے لیے دعا کی جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف حدود آرڈیننس پاس کرتے ہیں، اصلاح کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتے. اور پھر دعا تو شاید ہمارے پروگرام میں ہی نہیں ہوتی. اس کو تو معمولی چیز سمجھتے ہیں نا کہ دعا سے کیا ہوتا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالی اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یعذب من یشاء، عذاب دے گا جسے چاہے گا. وہ یغفر لمن یشاء، بخش دے گا جس کو. ان قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.